بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابواب الفرائض عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وراثت کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو مرویات ہیں ان کا بیان۔ میراث سے متعلقہ، میراث بڑا ضروری ہے جی۔ علم میراث کے بارے میں جاننا یہ نہایت ضروری ہے۔ دیکھیں پہلا باب ما جاء من ترک مالا فلیورثتہ، اس بارے میں کہ جو شخص مال چھوڑ کر جائے تو وہ مال اس کے وارثوں کے لیے ہے۔ انسان کے پاس جو مال ہے وہ اس کے وارثوں کے لیے۔ ایک اور روایت کا مفہوم ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال تو وہ ہے جو وہ خرچ کر چکا ہے، یا وہ جو پہن کر بوسیدہ کر چکا ہے۔ جو اس کے پاس ہے وہ تو وراثت ہے۔ انسان کا مال وہی ہے جسے وہ خرچ کر چکا ہے، جو پاس ہے وہ کیا ہے؟ وراثت ہے۔ انسان کی ابھی روح نکل جائے تو یہ مال جو اہل حق ہیں وہ آ جائیں گے اپنا حق لینے۔ امام ترمذی اپنی سند سے بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من ترک مالا فلیورثتہ، جس نے مال چھوڑا تو وہ اس کے وارثوں کے لیے۔ ومن ترک دیاعا، اور جس نے مال تو نہیں چھوڑا لیکن اہل و عیال چھوڑے، اس کا کنبہ بہت بڑا ہے، فإلیہ، تو میں اس کا کفیل ہوں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ضرورت مند تھا اور اس کے پاس مال و دولت نہیں تھا اور اسی اسنا میں وہ دنیا سے چلا گیا، اب اس کے گھر کمانے والا کوئی نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا میں اس کا ذمہ دار ہوں، اور جو حاکم وقت ہوگا وہ اس کا ذمہ دار ہوگا۔ فی تعلیم الفرائض، علم میراث سیکھنا جی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تعلموا القرآن والفرائض، قرآن کی تعلیم حاصل کرو اور علم المیراث کی، وعلموا الناس، اور لوگوں کو سکھاؤ۔ قرآن سیکھو بھی سکھاؤ بھی، علم میراث سیکھو بھی اور سکھاؤ بھی۔ فإنی مقبوض، کہ میں بشری تقاضے ہیں کہ دنیا میں آیا ہوں اور ایک دن یہاں سے واپس چلے جانا، یعنی کہ جلد از جلد اس چیز کو حاصل کرے۔ قرآن پاک کا جو آیت ہے، جو رکوع ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، سورہ نساء کا جو دوسرا رکوع، اس کے اندر بڑی شرح و بسط کے ساتھ وراثت کے مسائل ہیں، اور سورہ نساء کا جو آخری رکوع ہے اس کے اندر کلالہ سے متعلقہ احکام ہے۔ کلالہ کا مطلب ہوتا ہے وہ عورت یا مرد جو لا ولد ہو، یا یوں کہہ لیں وہ عورت یا مرد جس کے اصل اور فرع میں سے کوئی نہ ہو۔ اصل کا مطلب باپ دادا پر دادا، فرع کا مطلب بیٹا پوتا، تو وہاں اس کلالہ کے احکام بیان ہو گئے۔ سمجھ آئی نا؟ اچھا جی، اور یوصیکم اللہ والے رکوع کے اندر اصحاب الفروض کا ذکر ہے۔ اصحاب الفروض کا مطلب وہ لوگ جن کے شرعی حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں۔ پھر اصحاب الفروض کے بعد ہوتے ہیں عصبات، ٹھیک ہے نا؟ پھر عصبات کے بعد ہوتے ہیں ذوی الارحام۔ اب اصحاب الفروض کتنے ہیں جی؟ 12 میں سے 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں۔ خلاصتاً بتا دیتا ہوں، پڑھا تو ساروں نے اس راجی کے اندر ہے۔ مردوں میں پہلا حصہ جو ہے باپ کا، باپ کی 3 حالتیں بنتی ہیں۔ نمبر 1، میت کا بیٹا یا پوتا موجود ہو۔ یہ ذہن میں رکھنا، اگر بیٹا ہے تو پوتے کو نہیں ملے گا، اور اگر بیٹا نہیں ہے تو پھر پوتے کو۔ میت کا بیٹا یا پوتا موجود ہو تو اس صورت میں باپ کو 1/6 ملے گا۔ میت کی زنانہ اولاد موجود ہے تو باپ کو 1/6 بھی ملے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ تعصیب کا حق بھی رکھتا ہے۔ اسبا کا مطلب کیا کہ اگر ساروں کو حصہ دے کے پھر بچ گیا تو اس کو پھر حصہ ملے گا باقیہ۔ تیسری حالت یہ ہے تعصیب محض، کہ جب میت کی کسی قسم کی اولاد نہ ہو تو باپ اسبا بنتا ہے، یعنی کہ پھر ذوی الفروض کو فرض دے کے بقیہ جو ہے وہ باپ کو ملتا ہے۔ اب دادا کے احوال بھی وہی ہیں جو باپ کے احوال ہیں، لیکن بس یہ ذہن میں رکھیں کہ باپ کے ہوتے ہوئے دادا جو ہے وہ محروم ہوگا۔ اسی طرح باپ نہیں ہے اور دادا بھی ہے پردادا بھی ہے تو دادا کے ہوتے ہوئے پردادا قریب والے کے ہوتے ہوئے بعید والا ساکت ہو جاتا ہے۔ سمجھ آئی؟
اچھا جی، تیسرا جو ہے اصحاب فروض میں سے صاحب وہ ہے اولاد ماں شریک بہن بھائی، ماں شریک یعنی اخیافی بہن بھائی کہا جاتا ہے. ان کی بھی 3 حالتیں ہیں. اگر یہ صرف ایک ہے تو 1/6 ملے گا، اور اگر ان کی تعداد 1 سے زیادہ ہے تو 1/3 سب کو، 2 ہیں 3 جتنے بھی ہیں سب کو 1/3 ملے گا. اور تیسری حالت ہے کہ میت کا اگر اولاد موجود ہو یا باپ موجود ہو، میت کی اصل موجود ہو یا فرع موجود ہو، تو پھر اخیافی بہن بھائی جو ہیں یہ وراثت سے محروم ہو جاتے ہیں. اور ذہن میں رکھیے گا اولاد الام کی صورت میں جو میں نے کہا نا 1/3، یہ وہ صورت ہے جس کے اندر لڑکے اور لڑکی کا حصہ برابر ہوگا. اس کے اندر 2:1 فارمولہ نہیں چلے گا. اچھا، چوتھا صاحب فرض ہے زوج، خاوند. خاوند کی 2 حالتیں، کہ یعنی کہ خاوند کی وراثت کی 2 حالتیں. خاوند کو وراثت ظاہر سی بات ہے بیوی سے ملے گی. بیوی فوت ہو گئی اور بیوی کی اس خاوند سے یا کسی اور خاوند سے کوئی بھی اولاد نہیں ہے، تو پھر خاوند کو 1/2 ملے گا، آدھی جائیداد ملے گی. اور اگر بیوی کی اولاد ہے، اس شوہر سے ہو یا کسی اور شوہر سے ہو، تو پھر خاوند کو 1/4 ملے گا. اچھا جی، اور اب یہ 4 ہو گئے مرد اور 8 ہیں جی عورتیں. نمبر 1 زوجہ کی حالت. زوجہ کو وراثت تب ملے گی نا جب خاوند فوت ہوا. تو زوجہ کی 2 حالتیں، خاوند صاحب اولاد ہے یا نہیں. صاحب اولاد ہے تو بیوہ کو 1/8 ملے گا، صاحب اولاد نہیں ہے تو بیوہ کو 1/4 ملے گا. اچھا جی، پھر نمبر 2 ہے بیٹی. بیٹی کی 3 حالتیں. بیٹی صرف ایک ہے تو آدھی جائیداد بیٹی لے جائے گی. صرف ایک بیٹی ہے تو آدھی جائیداد 1/2 بیٹی کو ملے گا. اور بیٹی اگر 2 ہیں یا زیادہ ہیں تو سب کو 2/3 ملے گا، 2 ثلث. اور بیٹا کے ساتھ بیٹی بھی ہے، دونوں ہیں، تو اس صورت میں 2:1 کا قاعدہ چلے گا. 2:1 کا قاعدہ، یعنی کہ بقیوں کو حصہ دے کے بقیہ مال کے حصے کر لیں گے، کہ لڑکے کے 2 حصے ہوں گے اور لڑکی کا 1 حصہ ہوگا. نمبر 3 عورتوں میں پوتیاں. ان کی 6 حالتیں. پوتی 1 ہو تو 1/2، 2 یا زیادہ پوتیاں ہوں تو 2/3. یہ وہ بیٹی کی طرح ہی ہے ذرا. اچھا، پوتی کے ساتھ میت کی بیٹی بھی وارث ہو تو پھر پوتی کو 1/6 ملے گا. اور میت کی 2 یا زیادہ بیٹیاں موجود ہوں تو پھر پوتی محروم ہو جائے گی. نمبر 5 میت کا بیٹا موجود ہوگا پھر بھی پوتی محروم ہوگی. نمبر 6 کہ میت کی 2 یا زیادہ بیٹیاں ہوں لیکن پوتیوں کے ساتھ پوتا یعنی کہ ان کا بھائی بھی موجود ہو، تو اس صورت میں یہ 2:1 والا قاعدہ چلے گا. چوتھے نمبر پہ عورتیں آتی ہیں حقیقی بہنیں. ان کی 5 صورتیں. بہنیں کو تو 1/2، 2 یا زیادہ ہوں تو 2/3. یہ دیکھیں نا وہی 1/2 2/3، بہن کا، بیٹی کا اور پوتی کا. اچھا، بہنوں کے ساتھ بھائی بھی ہو تو پھر 2:1 چلے گا. اچھا، میت کی بیٹیاں بھی ہیں پوتیاں بھی ہیں، تو اس صورت میں انہیں ان کا حصہ دے کے باقی حصہ بہنوں کو ملے گا، اور اس صورت میں بہنوں کو عصبہ مع الغیر کہا جاتا ہے. 5ویں حالت ہے کہ جب میت کا بیٹا پوتا یا باپ یعنی کہ اصل میت اور فرع میت موجود ہے تو پھر حقیقی بہنیں جو ہیں وہ وراثت سے محروم ہو جاتی ہیں. یعنی کہ بہنوں کو حصہ تب ملے گا جب فرع میت یا اصل میت. یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ قریب والے کے ہوتے ہوئے بعید والے کو حصہ نہیں ملتا. الاتی بہنیں. الاتی بہنیں کیا ہوتی ہیں جی؟ جو باپ ایک ہوتا ہے اور مائیں مختلف ہوتی ہیں. 7 حالتیں ہیں جی ان کی. الاتی بہنیں کو تو 1/2، 2 سے زیادہ ہوں تو 2/3، بہنوں کے ساتھ حقیقی بہن بھی موجود ہو تو پھر 1/6. بہنوں کے ساتھ الاتی بہنوں کے ساتھ حقیقی بہن بھی ہو تو 1/6، یعنی کہ 1/6 حقیقی بہن 1/2 لے لے گی، ایک ہے نا، اور الاتی بہن 1/6
6. میت کی حقیقی بہنیں 2 یا زیادہ ہوں تو الاتی بہن محروم ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. حقیقی بہنیں بھی ہوں اور ان کے ساتھ حقیقی بھائی بھی ہو تو ان کو حصہ دینے کے بعد بقایا جو ہے وہ پھر الاتی بہنوں کو ملے گا اور یہ اسبا بالغیر بنے گی. اور اگر میت کی حقیقی بہنیں بھی نہیں ہیں تو بیٹیوں اور پوتیوں کو حصہ دینے کے بعد بقیہ حصہ ان بہنوں کو ملے گا. انہیں پھر اسبا مال غیر کہیں گے. اور پھر وہی بات میت کا بیٹا پوتا موجود ہو تو الاتی بہنیں بھی وراثت سے محروم ہو جائیں گے. 6 نمبر پہ عورت آتی ہے خیافی بہنیں. ان کا وہی حکم جو مردوں کے اندر اولاد الام کا بتایا نا, سمجھ آئی نا, ان کا حکم وہی ہے, سیم ہے. نمبر 7 والدہ. والدہ کی 3 حالتیں, اور تیسری جو حالت ہے نا اس کو ذرا غور سے سننا, یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. نمبر 1, میت کی اولاد ہو, اولاد کی اولاد ہو, یا 2 یا زیادہ بہنیں ہوں تو ماں کو 1/6 ملے گا. میت صاحب اولاد ہے یا اس کی بہنیں 2 یا زیادہ ہیں تو ماں کو 1/6, اور ماں کو 1/3 ملے گا جب 3 چیزیں پائی جائیں. نمبر 1 میت کی اولاد نہ ہو, نمبر 2 بہن یا بھائی صرف ایک ہو, نمبر 3 باپ کی موجودگی میں زوجین میں سے کوئی نہ ہو. کلیئر؟ 1/3. تیسری حالت یہ ہے کہ جب میاں بیوی میں سے ایک موجود ہو تو کل ترکے میں سے سب سے پہلے شوہر یا بیوی کا حصہ دیا جائے گا, پھر بقایا ترکے کا تیسرا حصہ ماں کا ہو. یعنی کہ کل مال کا 1/3 نہیں ہوگا. شوہر جب احد الزوجین میں سے کوئی باقی ہے میاں یا بیوی میں سے, ان کا حصہ دے کے پھر بقایا کا 1/3 جو ہے وہ والدہ کا حصہ ہوگا. جدہ, دادی کہہ لیں یا نانی کہہ لیں, ان کا حصہ 1/6 ہوتا ہے. لیکن چند باتیں ذہن میں رکھیں. جدہ فاسدہ وراثت سے محروم ہوتی, جدہ صحیحہ ہی وارث ہوگی. نمبر 2 جدہ قریبہ کی موجودگی میں بعید والی جدہ ساقط ہو جائے گی. نمبر 3 میت کی ماں موجود ہو تو کوئی بھی نانی یا دادی وارث نہیں بن سکتی. نمبر 4 باپ موجود ہے تو باپ کی وجہ سے بھی دادی محروم ہو جاتی ہے مگر نانی محروم نہیں ہوگی. نمبر 5 دادا, جو اپنی بیوی کے سوا ان تمام دادیوں کو محروم کر دیتا ہے جن میں دادا واسطے کے طور پہ موجود ہو. مثلا دادا کی ماں, اس کی دادی, اس کی دادی, یعنی کہ سگی دادی کے علاوہ. سمجھ آئی؟ نمبر 6 اگر جدات 2 یا زیادہ ہوں تو پھر ایک ہی سدس ان میں برابر تقسیم ہوگا. یہ نہیں ہوگا جی ہر ایک کے لیے ایک سدس. یہ تب ہے جب ایک ہی لیول کی جدہ, ایک ہی لیول کی دادی ہیں ساری. سمجھ آئی نا؟ یعنی کہ نانی بھی ہے, دادی بھی ہے. یہ ذہن میں رکھنا. المختصر یہ کچھ سیدھا مسائل ہیں. اور اسبات کا بھی ذہن میں رکھیں. اسبا ہوں گے 2 طرح سے, اسبا نسبی ہوں گے یا اسبا سببی ہوں گے. نسبی کے اندر بے نفسی ہی ہوں گے, بغیری ہی ہوں گے, اور ما غیری ہوں گے. یہ بغیری ہی بھی ہم نے پڑھ لیا, ما غیری ہی بھی پڑھ لیا. اور یہ جو ہیں اسبا بے نفسی, ان کی 4 ہوتی ہیں نا, فرع میت, اصل میت, فرع اصل قریب, فرع اصل بعید. فرع میت بیٹے پوتے ہو گئے, اصل میت باپ دادا, فرع اصل قریب بھائی بھتیجے, فرع اصل بعید چچا کے لڑکے. بھائی بھتیجوں کے ہوتے ہوئے چچا یا چچا کے لڑکوں کو وراثت نہیں ملے گی. باپ کے ہوتے ہوئے بھائی بھتیجوں کو وراثت نہیں ملے گی. سمجھ آئی نا؟ ان کو ذہن میں رکھیے گا. یہ کچھ سیدھا مسائل ہیں, ان کو بڑی خصوصیت کے ساتھ ذہن میں رکھیں اور ان چیزوں کو لازمی سیکھیں. دیکھیں اب روایت کی طرف آئیں واپس. امام ترمذی چیپٹر لا رہے ہیں باب ما جاء فی میراث البناتی, بیٹیوں کی وراثت کا بیان. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں سعد بن ربیع کی بیوی اپنی 2 بیٹیوں کو لے کے آئی, اور یہ 2 بیٹیاں حضرت سعد سے تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی, عرض کی آقا ہاتانی ابنتا سعد بن ربیع, یہ 2 بیٹیاں کس کی ہیں؟ سعد ابن ربیع کی. آپ کے ساتھ ان کے والد تھے جنہیں احد کے روز شہید کر دیا گیا. اور وَإِنَّ أَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا, اور ان کے ام نے ان کا کیا لے لیا ہے؟
سارا مال لے لیا اور ان کے لیے چھوڑا ہی کچھ نہیں ہے. ولا تنکحان الا ولہما مال, اور ان کا نکاح ہوگا ہی تب جب ان کے پاس مال ہوگا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یقضی اللہ فی ذلک, فیصلہ اللہ فرمائے گا. تو اللہ نے میراث کی آیت نازل کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام بھیجا وہ جنہوں نے قبضہ کیا تھا, کہا آتی ابنتی سعد الثلثین, کہ سعد کی دو بیٹیوں کو 2/3 دو. یہی پڑھا نا ہم نے, بیٹیاں 2 ہیں, یہاں زیادہ ہیں تو 2/3. وآتی امہم الثمن, اور بیوی کو کتنا دو, 1/8. وما باقی فہو لک, جو باقی بچے گا وہ تیرا, کیونکہ تو اسبہ بنتا ہے. سمجھ آ گئی؟ فی میراث ابنۃ الابن مع ابنۃ الصلب, سگا بیٹا بھی ہے اور پوتا, سگی بیٹی اور پوتی, یہ دونوں ہیں, تو ان کی وراثت کیا ہے؟ ایک شخص حضرت ابو موسیٰ اور سلمان بن ربیعہ کے پاس آیا اور دونوں سے پوچھا عن الابنتی, بیٹی کے بارے, و ابنۃ الابنی, اور پوتی کے بارے, و اخت لاب و ام, اور حقیقی بہن کے بارے. تو یہ کہنے لگے سگی بیٹی کو آدھی وراثت مل جائے گی اور سگی بہن کو بقیہ مل جائے گا, یعنی کہ انہوں نے پوتی کے بارے میں کچھ نہیں کہا. اور یہ کہنے لگے بے شک عبداللہ کے پاس چلے جاؤ اور ان سے پوچھو فإنہ سیتابعون, وہ بھی وہی کہیں گے جو ہم نے کہا ہے. تو وہ حضرت عبداللہ کے پاس آیا اور سارا معاملہ سنایا جو انہوں نے کہا تھا. عبداللہ کہنے لگے قد دللت اذن وما انا من المہتدین, اگر تو میں بھی وہی کہوں گا جو انہوں نے کہا ہے تو میں تو گمراہ ہو جاؤں گا, حالانکہ میں تو ہدایت یافتہ ہوں. میں تمہارے درمیان اس طرح فیصلہ کروں گا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کیا. اور حکم یہ ہے للابنۃ النصف, بیٹی کو ملے گی 1/2, ولی ابنۃ الابن السدس, اور پوتی کو ملے گا 1/6. تو یہ کیا ہو جائیں گے تکملۃ الثلثین, یہ 2/3 ہو جائیں گے. وللاخت ما بقیہ, اور جو بقیہ حصہ ہوگا وہ کس کو ملے گا؟ حقیقی بہن کو ملے گا. ٹھیک ہے نا؟ باب ما جاء فی میراث الاخوۃ من الاب و ام, حقیقی بہن بھائیوں کے درمیان وراثت, یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی بھائیوں کے ہوتے ہوئے اللاتیوں کو حصہ نہیں ملے گا. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے کہا تم یہ آیت پڑھتے ہو نا من بعد وصیۃ توصون بہا او دین, اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ فرمایا بالدین قبل الوصیہ, آپ نے کہا وصیت سے پہلے کیا ہے, قرض ادا کرو اس کا. اور وَإِنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْأَلَّاتِ, اور وارث حقیقی بہن بھائی ہوتے ہیں, ستیلے بہن بھائی. الرَّاجِلُ يَرِثُ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ دُونَ أَخِيهِ لِأَبِيهِ, آدمی وارث ہوگا اپنے اس بھائی کا جو ماں اور باپ میں شریک ہے, نہ کہ اس کا جو باپ میں شریک ہے. اللاتی کا نہیں ہوگا, یعنی کہ حقیقی جب ہیں تو پھر حقیقیوں کو حصہ ملے گا, پھر ستیلوں کا حصہ نہیں ہوگا. اگلی روایت کا مفہوم بھی اسی طرح. بابو میراث البنین مع البنات, بیٹوں کے ساتھ بیٹیوں کی وراثت. وہی بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, دیکھیں پوری روایت دیکھ لیں. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں آقا تشریف لائے میری عیادت کرنے, اور میں بن سلمہ میں تھا اور مریض تھا, تو میں کہنے لگا آقا میں اپنی اولاد میں وراثت کیسی تقسیم کروں؟ تو آپ نے جواب نہیں دیا حتیٰ کہ آیت نازل ہوئی یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, کہ بیٹے اور بیٹیاں یا بہن بھائی جب ہوں تو پھر 2:1 کا قاعدہ لگتا ہے. میراث الاخوات, بہنوں کے درمیان وراثت تقسیم کرنا. جی مطلب وہی نا کہ اس کی یہ جو جن کی وراثت کا مسئلہ ہے یہ کلالہ ہیں, کہ ان کے نہ باپ دادا تھے نہ ان کی اولاد تھی, صرف بہنیں تھیں. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں بیمار ہوا تو آقا تشریف لائے عیادت کرنے, اور مجھے آپ نے بے ہوش پایا. فاتانی ومعہ ابو بکر وعمر وہما ماشیان, تو آپ کے ساتھ آپ کے 2 وزیر بھی تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا, اور وضو کا بچا پانی فصب علیہ, مجھ پر انڈھیلا. فافقت, تو مجھے ہوش آ گیا. میں نے عرض کیا آقا میں اپنے مال میں کیسی وصیت کروں؟ فلم یجبنی شیئا, تو کہتے ہیں آپ نے مجھے جواب نہیں دیا. اور راوی کہتے ہیں ان کی بہنیں کتنی تھی جی؟ 9.
حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے کلالہ والی آیت نازل کر دی کہ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کہ یہ آپ سے کلالہ کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور اللہ آپ کو کلالہ کے بارے میں حکم دیتا ہے۔ کیا حکم ہے جی؟ بہن ایک ہے تو آدھا مال ملے گا، دو یا زیادہ بہنیں ہیں تو انہیں 2/3 ملے گا، سمجھ آئی؟ تمام اگر صرف ایک ہی بھائی ہو تو سارے ترکے کا وارث وہی ہوگا، اور اگر بہن بھی ہیں اور بھائی بھی ہیں تو پھر 2:1 کا قاعدہ چلے گا۔ یہ سورہ نساء کی جو آیت ہے نا، یہ اس کا مفہوم ہے۔ عصبہ کی میراث دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحق الفرائض باہلیہا، کہ جو فرض حصے ہیں وہ ان کے اہل کو دو، اور جو بچ جائے فہو لاولی رجل ذکر، تو وہ قریبی رشتہ دار جو سب سے زیادہ قریبی مذکر ہے نا، اس کا حق زیادہ وہ رکھتا ہے۔ سمجھ آئی؟ کیا مطلب کہ قریب والے کے ہوتے ہوئے بعید والا ساقط ہو جائے گا۔ دادا کی وراثت، دادا کی میراث، دادا کی میراث کا مطلب دادا کو حصہ ملنا، دادا کو حصہ ملنا، یعنی کہ دادا کو حصہ ملے گا پوتے کی وراثت سے۔ ایک شخص حاضر خدمت و عرض کرنے لگے ان ابنی ماتا فمالی فی میراثی، کہ بیٹا تو فوت ہو چکا ہے تو میرے لیے اس کی میراث میں کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیرے لیے سدس ہے۔ فلما والا، جب وہ چلے گئے تو آپ نے پھر بلایا، آپ نے کہا لا کا سدس آخر، ایک سدس اور ہے۔ اور جب وہ جانے لگے تو آپ نے کہا یہ جو تیرا یہ جو دوسرا سدس ہے نا، تو امتن، یہ اضافی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اضافی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ وہی صورت ہو جس کے اندر فرض بھی ہے اور ساتھ تعصیب بھی ہے۔ وہ جب ہم نے پڑھا نا کہ باپ کی جو 3 حالتیں پڑھی تھیں، اس کے اندر دوسری حالت یہی تھی نا کہ وہ اصحاب فروض میں سے بھی بنتا ہے اور اسباس میں سے بھی بنتا ہے، تو ہو سکتا ہے یہ اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو۔ باب ما جاء فی میراث الجدتی، دادی یا نانی کو وراثت ملنا، کہ وہ کہتے ہیں جاءت الجدۃ ام الامی و ام الابی، کہ نانی تھی یا دادی تھی، وہ حضرت ابوبکر کے پاس آئیں، کہنے لگیں کہ میرا جو پوتا ہے یا میرا جو نواسا ہے فوت ہو گیا، اور مجھے خبر دی گئی ہے کہ میرے لیے کتاب اللہ میں اس کا کوئی حق ہے، حصہ ہے۔ تو حضرت ابوبکر کہنے لگے ما اجد اللہ کی فی الکتاب میں، کتاب اللہ میں تو تیرے لیے کوئی حصہ نہیں۔ یہ انہوں نے اپنے علم کے مطابق کہا کہ میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور نہ ہی وما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا لکی بشیء، اور نہ ہی میرے علم میں ایسی کوئی حدیث ہے کہ میں تیرے بارے میں فیصلہ، ہاں وسأسأل الناس، میں لوگوں کے سامنے مسئلہ رکھوں گا اور پھر لوگوں سے پوچھوں گا، اگر کوئی آیت یا حدیث ہوئی تو تیرے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ تو لوگوں کے سامنے مسئلہ رکھا تو مغیرہ بن شعبہ نے شہادت دی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دادی یا نانی کو سدس عطا کیا ہے۔ آپ نے فرمایا من سمع ذلک ما، کہ تیرے ساتھ یہ روایت کس نے سنی؟ وہ کہنے لگے محمد بن مسلمہ نے بھی سنی ہے۔ گواہ ہو گئے نا، 2 گواہ ہو گئے۔ تو آپ نے فآتاها السدس، پھر اسے کتنا ادا کیا؟ سدس ادا کیا۔ اور آگے دیکھیے روایت میں، اگر ان اجتمعتما فہو لکما وایتکما ان فرضت بہ فہو لہا، یعنی کہ اگر جداد کا ہی ہو گئی ہیں تو 1/6 ہی ملے گا جو سب کے اندر تقسیم ہوگا۔ باب ما جاء فی میراث الجدتی مع ابنہا، بیٹے کے ساتھ ساتھ دادی کو حصہ دینا۔ اس کا بیٹا موجود ہے، دادی کا بیٹا، جو دادی کا بیٹا ہے وہ باپ ہوگا نا، تو پوتا فوت ہوا، اس کا باپ بھی ہے اور اس کی دادی بھی ہے۔ راوی کہتے ہیں انہا اول جدۃ اطعمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سدسا مع ابنہا و ابنہا حی، کہ بیٹے کے ساتھ ساتھ دادی کو سدس دیا اور بیٹے جو ہیں ان کے وہ حیات تھے۔ باب ما جاء فی میراث الخال، ماموں کا وارث ہونا، ماموں
آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ و رسول مولا من لا مولا لہ، اللہ اور اللہ کے رسول مولا ہے اس کے جس کا کوئی مولا، کفیل ہیں اس کے جس کا کوئی کفیل نہیں، اور والخال وارث من لا وارث، اور خالو جو ماموں ہے وہ وارث ہے اس کا جس کا کوئی وارث نہیں ہے۔ اگلی روایت بھی اسی طرح باب ما جاء الذی یموت ولیس له وارث، آدمی فوت ہو گیا اور اس کا وارث ہی نہیں ہے۔ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ایک غلام کھجوروں کے درختوں پہ چڑھا تھا، وہ گر کے مر گیا، تو آپ نے کہا دیکھو وارث ہے، عرض کیا نہیں، تو آپ نے کہا فدفعوہ الی بعض اہل القریہ، تو اس کا مال جو ہے اس کی بستی والوں کو دے دو۔ فی میراث المولا الاسفل، وراثت کس کو ملی ہے جی؟ یہ غلام کو۔ کیسے؟ دیکھیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ ایک شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں فوت ہوا، ولم یدع وارثا، وارث کوئی نہیں ہے، الا عبدا، صرف ایک غلام ہی ہے جسے وہ آزاد کر چکا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مولا جو ہے، اس غلام اسفل جو پہلے غلام تھا اب نہیں ہے، اسے وہ وراثت دے دی اور اسے اس کا وارث بنایا۔ فی ابطال المیراث بین المسلم والکافر، مسلمان اور کافر کے درمیان وراثت تقسیم نہیں ہوگی۔ موانع ارث میں سے اختلاف دین ایک وجہ ہے۔ موانع ارث تین ہے نا، اختلاف دین، اختلاف چار ہیں، اختلاف دین، اختلاف دارین، اور مورث کا قتل، اور کیا؟ چلیں آپ لوگ چار کہہ رہے ہیں، بہرحال چوتھا میرے ذہن میں نہیں آ رہا، تو یہ مانع ارث ہیں، تو اس میں سے ایک اختلاف دین ہے، دین بدل گیا تو پھر وراثت نہیں ہوگی۔ باب لا یتوارث اہل ملتین، دو ملتوں والے وارث نہیں ہوں گے، مطلب وہی ہے۔ فی ابطال میراث القاتل، قاتل جو ہے وہ وارث نہیں ہوگا۔ فی میراث المرأۃ من دیت زوجہا، عورت کو اس کے شوہر کی دیت سے وراثت دی جائے گی۔ سمجھ آئی نا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خط لکھا تھا کہ اشیم دیابی کی بیوی کو اس کے خامند کی جو دیت مل رہی ہے نا اس میں سے وراثت دی جائے، عورت وارث ہوگی۔ ان الاموال الورثہ، مال وارثوں کے لیے ہے، اور دیت جو ہے عصبات پر، جو مرد کی طرف سے رشتہ دار ہوتے ہیں نا، باپ کی طرف سے جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ عصبات کہلاتے ہیں، دیت ان پر ہے اور وراثت کن پر ہے؟ مال کن کے لیے؟ وارثوں کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ کیا جنین کے بارے، کہ بنی لحیان کی ایک عورت تھی، اس کا بچہ پیٹ میں تھا، اور وہ بچہ ظاہر سی بات ہے حمل مکمل ہو چکے، 120 دن ہو چکے ہوں گے، تو اسے اس حمل کو گرا دیا، کسی نے مار دیا، قتل کر دیا، تو آپ نے فیصلہ کیا کیا؟ بغرۃ عبد نوامۃ، کہ ایک غلام یا ایک لونڈی اس کو دیت میں دیا جائے گا۔ ثم ان المرأۃ التي قضی علیہا بالغرہ، پھر وہ عورت جس کے خلاف غرہ کا فیصلہ تھا، یعنی کہ جس نے دیت دینی تھی، جس پر وہ چٹی لازم ہوئی تھی، وہ مر گئی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نہ میراثھا لبنیہا وزوجہا، کہ اس کی وراثت تو مل جائے گی اس کے بیٹے اور خامد کو، لیکن اس کی دیت اس کے جو عصبات ہیں وہ ادا کریں۔ باب ما جاء فی میراث الذی یسلم علی یدہ رجل، ایک آدمی نے کسی کو مسلمان کیا اور جو نو مسلم ہے، نیا مسلمان ہونے والا، وہ فوت ہو گیا، اس کا ہے ہی کوئی نہیں، یا ہے وہ سارے کافر ہیں، مسلمان کی وراثت کافر کو نہیں ملے گی، تو اس کو جس نے مسلمان کیا ہے اس کی وراثت کا حق اسے، ہوا اولی الناس بمحیاہ و مماتہ، اس کی حیات اور موت کا زیادہ حق وہی رکھتا ہے۔ ولد الزنا کیا کی میراث باطل ہے، ولد الزنا اپنے باپ، وہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں نے زنا کیا تھا تو میں اسے ہوا تو مجھے اس کی وراثت سے حصہ ملے، کیوں؟ کیونکہ ولد الزنا سے نسب ثابت نہیں ہوتا، اور وراثت ملنے کے لیے نسب کا ثابت ہونا بڑا ضروری ہے، لا یارث ولا یورث۔ باب ما جاء فی من یارث الولا، جو ولا کا وارث ہو، ٹھیک ہے، یارث الولا من یارث ولا کا وہی وارث ہوگا جو کس کا وارث ہے؟ مال کا۔ ما یارث النساء من الولا، عورتیں جو ولا کی وارث ہوں گی۔ دیکھیں
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورتیں 3 چیزوں سے وارث بنتی ہیں، عتیقہ، وہ غلام جسے اس نے آزاد، تو ولا اسی کی ہوگی نا، عتیقہ اس غلام جسے اس نے آزاد کیا، ولقیتہ اور وہ بچہ جسے وہ ساتھ لے کے آئی، وولدہا اور وہ بچہ الذی لاعنت علیہ جس کو اس نے پکڑ کر اپنے شور سے لیان کر لیا۔ ان تینوں کی جو وراثت ہے وہ کہاں لوٹے گی؟ اس عورت کی طرف لوٹے گی۔ لیکن جی بحمد اللہ تعالی اب باب الفرائض مکمل ہوئے، باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں